اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور پڑھائی تو انشاءاللہ ضرور اچھے سے کر ہی رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلاس ہشتم کے بچوں کا ہم لوگ سبق نمبر اردو کا 20 جس کا عنوان ہے، جو نظم ہے دعا، شاعر ہیں اس کے علامہ اقبال۔ اس پہلے لیکچر میں ہم لوگ اس کے الفاظ معنی کریں گے، الفاظ معنی کے بعد ہم لوگ اس کی ہم لوگ کریں گے پڑھائی اور تشریح۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ پیج نمبر اس کا نکالیں 120 پیج نمبر۔ تو الفاظ معنی سب سے پہلے میں نے ہر نظم ہر سبق کے شروع میں بتایا کہ سب سے پہلے الفاظ معنی لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے تو کسی بھی سبق یا نظم کے مفہوم، معنی، تشریح، مرکزی خیال سمجھنے میں آپ کو بہت حد تک آسانی ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب مشکل الفاظ کی طرف آئیں، خط کشید کرنے ہیں، اپنے الفاظ انڈر لائن کرنے ہیں، پھر اس کے اوپر آپ معنی لکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے لب، لب، ہونٹ، تمنا، آرزو، شمع، روشنی، دیا، دیا جو روشنی دیتا ہے، میرے دم، میرے وجود یا میری زندگی سے، دم، وجود یا زندگی، اجالا، روشنی، زینت، خوبصورتی، زینت، خوبصورتی۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، چمن، باغ، صورت، شکل، حمایت، مدد، ضعیفوں، ضعیفوں، بوڑھوں، برائی، بدی، بچانا، روکے رکھنا، راہ، رستہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ ہم نے اس نظم کے جو نظم دعا ہے، بچے کی دعا، صرف دعا نہیں آپ پورا لکھیں، بچے کی دعا، بچے کی دعا نظم ہے ہماری، شاعر ہیں علامہ اقبال۔ تو ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سب سے پہلے اس کی تشریح شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ اوپر کچھ ہم نے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ کچھ الفاظ ہمیں دیے ہیں، ان کو ہم نے درست لفظ کے ساتھ ان کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ ان الفاظ کی طرف آئیں، پھر ہم اس کی تشریح کریں گے۔ پہلا دیکھیں لفظ ہے ہمارے پاس درست لفظ کے ساتھ، ان کے میننگ نیچے جب آپ نظم کر رہے ہیں تو ہم نے لکھے ہیں، تمنا، تمنا کے بعد ہے زینت، پروانے، ضعیفوں، محبت، محبت، محبت نہیں ہے محبت، میم کے اوپر زبر ہے، محبت۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب آپ پہلے شعر کی طرف آ جائیں۔ پہلا شعر ہے، اپنے معنی لکھ لیے، اس کے مفہوم بتاؤں گی، اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے۔ بہت خوبصورت، پہلے آپ کو اس نظم کے بارے میں بتاتی چلوں کہ علامہ اقبال کی یہ بہت خوبصورت نظم ہے۔ پہلے آپ پیج نمبر 119 پہ آئیں تو اس میں آپ کو کچھ سوچیں اور بتائیں، میں آپ سے سوال کروں گی تو آپ مجھے جواب دیجئے گا۔ آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں پہلے آپ بہت
حد تک آپ پڑھ چکے ہوں گے، کئی کلاسز میں آپ نے مضمون بھی کیے ہوں گے 7th 8th تک۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس سوچیں اور مجھے بتائیں، علامہ اقبال کی 3 کتابوں کے نام آپ بتائیں۔ گڈ، بہت سارے بچوں کو پتہ ہے، بانگ درا، بال جبریل، اس کے بعد جاوید نامہ۔ اگلی ہے، اپنی دعا میں آپ زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ دیکھو جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہم صرف اپنے لیے نہیں، بہت سارے لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو آپ دعا میں زیادہ تر کیا مانگتے ہیں؟ ہاں جی، اپنے والدین کی صحت تندرستی، اپنے ملک و ملت کی سلامتی، اس کے علاوہ اپنی نیکی کے لیے آپ خاص دعا کرتے ہیں۔ ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنی حاجت کی جمع ہوتی ہے حاجات، اور اپنی خواہشات، اپنی جائز خواہشات کے قبول ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو درخواست کرتے ہیں وہ دعا کرنا کہلاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کا پہلا شعر ہے، کھولیں آپ اس کو غور سے دیکھیے گا۔ پہلے میں مفہوم بتاؤں گی، اس کے بعد اس کی تشریح کروں گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دعا سب سے پہلے آج کل بعض جگہوں پہ اسمبلیوں میں ابھی بھی یہ دعا ہوتی ہے، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، بچے کی ایک مکمل دعا ہے۔ تو اسمبلی میں جب ہمارا وقت تھا تب بھی ہم لوگ اسمبلی میں یہ دعا ضرور کیا کرتے تھے۔ تو امید کرتی ہوں آپ بھی یہ اسمبلی میں دعا پڑھتے ہوں گے، اگر نہیں بھی پڑھتے تو آپ دلی طور پر اس کو ضروری نہیں کہ آپ اس کو شاعری کی صورت میں ان ساری دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنائیں، ان ساری باتوں کو۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں، ہلکا سا پہلے میں مفہوم بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میری خواہش ہے وہ میرے ہونٹوں پر دعا بن کر آتی ہے کہ میری زندگی جو ہے وہ شمع کی مانند ہو، یعنی اس دیے کی مانند ہو جو روشنی دیتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس میں دیکھیں، آپ اس کی تشریح کی طرف آ جائیں۔ نظم جو ہے بچے کی دعا، یہ علامہ اقبال آپ سب سے پہلے لکھیں گے کہ تشریح طلب شعر ہماری جماعت ہشتم کی 10ویں کتاب کی نظم بچے کی دعا سے لی گئی ہے، جس کے شاعر علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں بچے کی دعا میں یہ پہلی دعا جو کرتے ہیں کہ میرے جو لب، میرے ہونٹوں پر سب سے پہلے جو دعا آتی ہے، پہلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری سب سے عظیم تمنا، آرزو اور خواہش ہے کہ یا اللہ یہ میری زبان پر جو دعا بن کر آتی ہے کہ میرے رب میری یہ زندگی ایک سورج کی روشنی کی مانند ہو، ایک شمع کی مانند ہو، ایک دیے کی مانند ہو، ایک چراغ کی مانند ہو۔ جس طرح شمع، چراغ، سورج، دیے اپنے آپ کو جلا کر اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، بالکل میری زندگی بھی یا اللہ ایک اس شمع کی مانند اور اس چراغ کی طرح بنا دے جو دنیا سے جہالت کے اندھیرے دور کر دے اور ختم کر دے، اور میرے علم کا نور جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیل جائے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں جو ہے شاعر اس شعر کی تشریح کر رہے ہیں جو کہ علامہ اقبال ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اگلا ہے، دور دنیا، ہاں جی، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ دیکھیں ہر جو شعر ہوتا ہے کسی بھی نظم کا، اس کا ہر جو شعر ہے وہ اس کے عنوان سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں بھی دیکھیں جس طرح پہلے بتایا گیا ہے، شاعر پہلے مفہوم بتا دوں، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، کہ میں اس شمع کی مانند ہو جاؤں کہ میرے چمکنے سے دنیا کا، میرے دم سے، وجود سے پوری دنیا میں روشنی ہو جائے اور اندھیرا ختم ہو جائے۔ بہت خوبصورت شعر ہے، تو اس کی تشریح کی طرف آپ آ جائیں کہ شاعر جو ہے، شاعر علامہ اقبال، وہی آپ پہلے 2 لائنیں ریپیٹ کریں کہ تشریح طلب شعر ہماری جماعت ہشتم کی اردو کی 10ویں کتاب کی نظم بچے کی دعا سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر علامہ اقبال ہے۔ شاعر علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں بچے کی طرف سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے خدا، میں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے، میرے وجود سے پوری دنیا سے ظلم و جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے، دور ہو جائے، ہر طرف علم کی روشنی پھیل جائے، علم و فن کی روشنی اور نور ہی نور میرے چمکنے سے ہر جگہ اندھیرا ختم ہو جائے، ہر علاقے، ہر شہر اور ہر ملک میں روشنی ہی روشنی اور اجالا ہی اجالا ہو جائے، اور میرے وجہ سے
دنیا میں جو اندھیرے جو چھائے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، میں اپنے حصے کا جو کردار ادا کر سکتا ہوں وہ اسی صورت میں کر سکتا ہوں کہ یا اللہ مجھے اس شمع کی مانند، اس سورج کی مانند، اس دیے کی مانند کر دے کہ جس کے چمکنے سے دنیا کے اندھیرے دور ہو جائیں، نہ صرف مجھے اپنے گھر سے لے کے دنیا میں جہاں تک بھی ہے میں روشنی پھیلا سکوں۔ آگے ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ تیسرا، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ تیسرا شعر دیکھیں، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ بہت خوبصورت شعر ہے، دیکھیں ہو میرے، میں مفہوم بتا دوں، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، بچے کی دعا کی صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے دم، یہ میرے وجود یا میری زندگی سے یوں ہی میرا وطن، وطن کو چمن سے، باغ سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرے وطن کی اتنی خوبصورتی ہو جائے بالکل جس طرح پھولوں سے ایک باغ سج جاتا ہے۔ تو یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ شاعر علامہ اقبال بچے کی طرف سے دعا کر رہے ہیں، اس نظم میں بچے کی دعا کو پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، شاعر کہتا ہے کہ میرے دم سے میرے وطن کی خوبصورتی میں اتنا اضافہ ہو جائے، اس کی زینت اتنی بڑھ جائے، اتنی خوبصورت ہو جائے، بالکل اسی طرح جس طرح باغ جو ہوتا ہے، چمن جو ہوتا ہے وہ رنگ برنگے پھولوں سے سجا ہوا ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے اور ہر کوئی اس پھولوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس باغ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو شاعر جو ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہتا ہے، بچے کی طرف سے وہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ میں بالکل وہ پھول بن جاؤں جو اپنی وطن کی زینت و آرائش اور خوبصورتی میں اضافہ کرے اور خوشبو اور مہک بن کر معطر کر دے ساری فضا کو، اور جس سے سب لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے آئیں۔ زندگی، اگلا شعر ہے، شعر نمبر 4، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب۔ پروانے آپ نے دیکھا ہے وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے پتنگے جو روشنی آپ نے کبھی دیا یا لائٹ کے ارد گرد دیکھیں کہ وہ اتنے اپنے آپ کو وہ فنا کر لیتے ہیں شمع کی روشنی میں، اس آپ کہہ لیں پروانے جو ہیں اس روشنی کی محبت میں اپنے آپ کو بالکل تباہ برباد کر لیتے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ شاعر کہتا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ میری یا اللہ میرا وجود یا میری صورت اس پروانے کی مانند ہو جائے جو شمع پہ بڑھتا ہے، بالکل اس علم کی طرح میرا علم جو ہے اس شمع کی مانند کر دے، علم میرے لیے وہ شمع ہو جس سے مجھے پروانے کو جس طرح شمع سے محبت ہے اسی طرح مجھے علم سے محبت ہو جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے تشریح میں آپ اس تھوڑی ڈیٹیل دیکھ لیں کہ بچہ دعا کرتے ہوئے عرض کرتا ہے، اے میرے پیارے رب، اے میرے اللہ تعالیٰ، میں التجا کرتا ہوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ میری زندگی اس پروانے کی مانند ہو جائے جس طرح پروانہ جو ہے روشنی کی خاطر اپنی جان نثار کر دیتا ہے، اپنی جان کو خوشی سے پیش کر دیتا ہے، وہ ناچتے گاتے اس کے گرد چکر لگاتے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے۔ میں بھی اسی طرح پیش کرتا ہوں اپنے وطن کو اجالا اور روشنی دینے کے لیے اپنی زندگی کو اسی طرح قربان کر دوں، علم تعلیم کی شمع سے مجھ کو بے حد محبت ہو، شفقت ہو، اور میں اپنے اس علم کی شمع سے محبت اس حد تک کروں کہ میرے رب میں علم و تعلیم کی شمع کے گرد اس طرح میں پھلپلاؤں، مجھے علم کا نور پھیلانے سے محبت کی حد تک لگن ہو اور میں اس پروانے کی مانند ہو جاؤں جو شمع کے ارد گرد گھومتے ہوئے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور اس سے اتنی محبت کرتا ہے، اور مجھے علم کی شمع سے محبت ہو، مجھے علم کی روشنی سے محبت ہو کہ میں اتنی علم حاصل کروں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلا شعر ہے اس کا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، پھر اللہ تعالیٰ سے علامہ اقبال، پھر میں نے جو پہلی 2 لائنیں بولی ہوئی آپ ہر شعر کے شروع میں کریں گے کہ تشریح طلب شعر ہماری جماعت ہشتم کی نظم بچے کی دعا سے لیا گیا ہے، جو کہ جس کے شاعر علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال بچے کی دعا کی صورت میں اس نظم میں بیان کر رہے ہیں یا کہتے ہیں کہ بچہ کہتا ہے کہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے میرے رب، میری زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں ان غریب لوگوں کے، فقیروں کے کام آؤں، ان کی حمایت کروں، ان کی مدد کروں، مصیبت زدہ کی، غریبوں کی، مفلسوں کی، مسکینوں کو گلے لگاؤں اور ان کی ہر طرح کی مشکل اور درد کو اپنا درد سمجھتے ہوئے ان کو اپنے گلے لگا لوں، جن سے لوگوں نفرت کرتے ہیں میں ان سے محبت کروں، دکھی انسانیت کی میں کام آؤں، اور یہی ہے۔ تو اس میں آپ کو حوالہ جات کے کئی سارے شعر مل جائیں گے، شاعر بڑے خوبصورت انداز میں مطلب
درد مندوں، ضعیفوں اور بزرگوں کے لیے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ان سے محبت ہو جو لوگ نفرت کرتے ہیں، میں ان کو اپنے گلے سے لگاؤں، ان لوگوں کو، غریبوں کو، ضعیفوں کو۔ تو کیونکہ اللہ کے نزدیک تمام انسانیت برابر ہے، تمام انسان برابر ہیں، کسی غریب امیر، کسی چھوٹے بڑے، کسی بزرگ کو کوئی اہمیت یا آپ کہہ لیں کہ پس درجہ نہیں رکھتا۔ ایک شعر ہے بڑا اچھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، بقول شاعر، یہ حوالہ جات کا شعر آپ لکھ بھی سکتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس کے بھی علاوہ یہ بھی ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ آگے شعر نمبر آخری شعر ہے، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ آخر میں اپنی نظم کا اختتام کرتے ہوئے علامہ اقبال بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سے بچے کی طرف سے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ مجھے ہر برائی سے بچانا، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ مجھے چلانا۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ اس شعر میں شاعر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے ہر بدی، ہر برائی سے مجھ کو بچا لے اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور مجھے اپنی رحمت سے ایک نیک اچھا انسان بنا دے، اچھے راستے پر چلنے والا بنا دے، جو نیک راستے ہوں، جو اچھے لوگوں کے راستے ہوں، جن کو یا اللہ وہ راستہ جو میرے رب کو پسند ہے، جس راستے پر ہمارے رب نے چلنے کا حکم دیا ہے، یا اللہ مجھے برائی سے بچا کر اس راستے پر چلا دے، مجھے ہر غلط بات، ہر برائی سے بچا لے، محفوظ فرما اور مجھے صراط مستقیم پر چلا دے۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پر چلنے کی توفیق فرما جس راستے کو میرے رب کی ذات پسند کرتی ہے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو ہمارے دین نے بتا دیا۔ یہ اس پر ڈیئر اسٹوڈنٹس علامہ اقبال کی اس نظم کا اختتام ہو جاتا ہے شعر پر۔ بہت خوبصورت نظم ہے۔ ہم نے اس لیکچر میں اس کے الفاظ معنی کیے، اس کی پڑھائی کی، اس کی تشریح کی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں اس کے اگلے لیکچر میں، اس میں ہم اس کے مرکزی خیال و خلاصہ کی طرف آئیں گے۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔